یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی سچی آزمائش کا ہے اور عید الاضحیٰ کا اصلی مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ پورے واقعہ کو اینڈ تک دیکھیں SF اسلامک 269 پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے۔ اس لیے 8 ذوالحج کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ وچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے 9 ذوالحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ نے صبح اس خواب پر عمل کرنا یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے ذوالحج کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا اس سے تھوڑی زیادہ تھی، لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کے اس کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان بولا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی اطاعت کر کے بہت اچھا کیا۔ اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور انہیں بھی اس طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمعے کے پاس آیا تو آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان اپنے راستے سے ہٹ گیا۔ یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمعے کے پاس گیا۔ فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اسے ماریے۔ آپ نے اسے 7 کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ جب شیطان تیسرے جمعے کے پاس پہنچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو لے کر کنویں صبی پر پہنچے تو انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ فرما بردار بیٹی نے یہ سن کر جواب دیا، اے میرے باپ، کیجیے آپ کو جس بات کا حکم ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، اے ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے جواب میں
کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے آپ کے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیں تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اور پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا۔ اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، کنز الایمان، اور ہم نے اسے ندا فرمائی، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا لی تشریف لائے، اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، اور بیٹے کی جگہ فگا میں مینڈا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ایسے ہی اور واقعہ پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کریں۔ آپ کا اپنا چینل SF Islamic 269۔